اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں، اور بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ بندہ کی عاجزی کا اظہار ایاک نعبد، نعبد جو ہے یہ فعل ہے، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے جو فاعل ہے، ایاک مفعول ہے، اگرچہ فعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے، مگر یہاں تخصیص کا مفہوم حاصل کرنے کی غرض سے مفعول کو مقدم کیا گیا ہے۔ جب کہا جائے نعبدو کا تو معنی ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایاک نعبدو کا تو معنی ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، ایا اور کاف ضمیر مفعول سے مرکب ہے۔ ایاک کلمہ فقط تلفظ کے لیے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اس ایا کو دوبارہ لانے سے مقصود ان دو جملوں کے مفہوم کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے۔ اس آیات میں دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ایاک نعبد، جس میں بندگی اور عبادت کو خاص ذات باری کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا گیا ہے، گویا بندگان خدا تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجے کی عاجزی اور اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے، اور دین کی اصطلاح میں فرما برداری کا نام عبادت ہے۔ قولاً اور عملاً، اوامر میں بھی اور نواہی میں بھی، اگر کوئی کام شریعت کے حکم کے بغیر کیا جائے، اگرچہ وہ عبادت ہی کی شکل کا ہو، تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھیے، نماز عبادات میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر اوقات مکروہ میں یا غصب کی ہوئی زمین میں اس کا پڑھنا گناہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں بندہ کی طرف سے اپنی عبدیت اور غلامی کے تعارف کے سلسلے میں دوسرا جملہ ایاک نستعین ہے۔ یہاں بھی ایاک سے حق تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے، تو ترجمہ ہوگا ایاک نستعین کا کہ یہ ہوا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ ایاک نستعین کہہ کر گویا بندہ اللہ کے حضور میں یہ اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک عاجز اور غلام کی سی ہے، جس کا سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے، اور جس کا سر اطاعت اور ہر وقت آقا کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اطاعت اور بندگی کا یہ کل سرمایہ بھی ہماری قوت اور کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بھی آقا کی دی ہوئی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ الغرض، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے مالک، خالق، رازق اور مربی کو خطاب کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کہتا ہے کہ اے خدا، ہم تیری ذات اور صفات کا اقرار کر چکے، اس لیے ہم تیری ہی عبادت پر پرستش اور بندگی کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اعضاء، باطنی قوا اور جان اور مال سے جو پرستش ہو سکتی ہے وہ تیرے ہی لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہم تجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی تسبیح اور تقدیس، تحمید اور تمجید کرتے ہیں، تیرے ہی احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اور تیرے ہی لیے جانی اور مالی قربانی اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ دیتے ہیں، جو اس تمام عبادت اور بندگی کا سرچشمہ ہیں، اور تیری ہی اعانت کے طالب ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، جو اللہ کے بزرگ، اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جو ایک مشہور بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک روز مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے، جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے شیخ کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے کہا تو خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس کہنے پر جھوٹا قرار نہ دیا جاؤں۔ اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہر مرتبہ نماز میں اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ممنوع صورتیں چند صورتیں ہیں، وہ یہ کہ وہ مخصوص استعانت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، کون سی ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے، یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں کہتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت اور امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور کامل اختیار اسی کے ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا ہے اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت جو مومن اور کافر میں فرق اور اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن شریف اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے۔ بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں۔ ہدایت کے معنی اور درجات۔ ہدایت کے معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیرخواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کے مختلف درجات اور مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہدایت عامہ، یہ الہامی ہدایت ہے، یعنی کوئی بات یا امر بطور القاء کے دل میں ڈال دی جائے یا اس کی فطرت میں داخل کر دی جائے۔ ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اور قسم تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اور دوسری قسم یا دوسرا درجہ لے لیں، ہدایت کا مخصوص ہے انسان اور جنات کے ساتھ جن کو جوہر عقل عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ ہدایت انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ اور تیسری قسم یا ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ فیض ہوتی ہے، اور اسی ہدایت کا دوسرا نام توفیق الہیہ ہے۔ اب صراط مستقیم کو بھی جاننا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جس کی ہدایت اور جس پر اس بات اور استقامت کی بندہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کرتا ہے کہ صراط کے معنی ہے راستہ کے، مگر علماء نے تصریح کی ہے کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 خصوصیات ہوں۔ جس میں کتنی خصوصیات ہوں؟ جس میں 5 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1 وسیع اور کشادہ، نمبر 2 مستقیم یعنی سیدھا ہو، اور نمبر 3 سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی ہو، نمبر 4 منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو، نمبر 5 منزل مقصود کے لیے اس واحد راستہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ مستقیم کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں، جو افراط اور تفرید کے درمیان ہو۔ یہاں آیات میں صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم وہ جامع اور اہم ترین دعا ہے جو بندوں کو تعلیم فرمائی گئی ہے، جس دعا سے نو انسانی کا کوئی فرد بے نیاز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا کرنی چاہیے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو پر نادم ہو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب بھی انسان سے کسی وقت بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا انسان چھوٹا گناہ سمجھ کر انسان اس گناہ کو کرے نہیں، اور اسی طرح چھوٹی نیکی سمجھ کر انسان اس نیکی کو ترک نہ کر دے۔ بس اوقات بخشش کا ذریعہ یہی ایک چھوٹی نیکی بھی بن سکتی ہے۔ تو لہذا جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو فوراً جب بھی ٹائم مل جائے، جب بھی موقع ملے، تو فوراً اپنے گناہوں کو پر نادم ہو کر اللہ سے استغفار، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتے ہیں، محبوب کرتے ہیں، جو انسان اپنے گناہوں کو پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔